السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین۔ حضرات، اسلام پر ہونے والے اعتراضات کا جوابی سلسلہ نمبر 2 آپ کے سامنے میں خالص کتاب و سنت کی روشنی میں لے کر حاضر ہوں۔ اس سے پہلے کے درس میں اختصار کے ساتھ آپ کو یاد دلا دوں کہ اسلام قتل و غارت گری کا حکم نہیں دیتا ہے۔ اسلام امن و سلامتی کا دھرم ہے۔ اسلام صرف اور صرف سلامتی چاہتا ہے، اور قرآن مجید کی اس آیت کا جو اعتراض تھا اس پر میں نے ایک خاکہ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ آج کے اس درس میں دوسرا اعتراضات ہے۔ اعتراض کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں یا ایک سے زیادہ شادی کیوں کی؟ اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ 6 سال کی عمر میں شادی ہو گئی اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہو گئی۔ یہ 2 بڑے اعتراضات کیے جاتے ہیں، مستشرقین کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے، اور جو مرتد ہو جاتے ہیں، اسلام کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، ان لوگوں کی طرف سے اعتراضات کیا جاتا ہے۔ ہم آغاز کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ سب سے پہلی بات اور بنیادی بات آپ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے۔ میں، آپ یا ہم آپ جیسے ہیں اسی طریقے سے انسان تھے۔ فرق صرف یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف وحی کرتا تھا، وحی کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا، رسالت ملی تھی، نبوت ملی تھی۔ نبوت کے اعتبار سے، رسالت کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اونچے ہیں درجات کے اعتبار سے، لیکن جو بشری تقاضے ہوتے ہیں اس بشری تقاضے کے اعتبار سے ہم اور آپ سب برابر ہیں۔ دلیل کیا ہے اس بات کی؟ تو دلیل آپ یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم۔ کہا اللہ رب العالمین نے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے ہی طرح ایک بشر ہوں۔ بشر مثلکم، تمہارے ہی مثل ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں۔ فرق کیا ہے؟ یوحا الی، فرق یہ ہے کہ وحی اللہ رب العالمین ہمارے طرف کرتا ہے۔ تو بشر میں ہم تمہارے مثل ہے، لیکن وحی کے اعتبار سے ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی موازنہ نہیں ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ ہمارے طرف وحی آتی ہے، تمہارے طرف وحی نہیں آتی ہے۔ ایک نقطہ یاد رکھیے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے۔ جب بشر تھے تو یہ سوال بالکل آسان ہے، اور اس چیز کو سمجھنا ہمارے اور آپ کے لیے آسان ہو جانا چاہیے کہ جس طریقے سے ہمیں کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، سونے کی ضرورت پڑتی ہے،
آرام کی ضرورت پڑتی ہے، شادی بیاہ کی ضرورت پڑتی ہے، بیوی کی ضرورت پڑتی ہے، آل و اولاد کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ضرورت تھی۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ضرورت تھی۔ کفار مکہ نے ایک اعتراض نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھی کیا تھا، ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے۔ کہا کہ وہ رسول کیسے ہو سکتا ہے جو ہماری ہی طرح کھاتا ہے اور ہماری ہی طرح بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا۔ تو جس طریقے سے ہمیں بشری تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں، کھانے کی ضرورت ہے، پائخانہ پیشاب کی ضرورت ہے، قضائے حاجات کی ضرورت ہے، بیوی کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے نبیوں کو بھی ضرورت تھی۔ صرف آپ کو ضرورت نہیں تھی، اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیوی کی ضرورت تھی، ایسا نہیں تھا۔ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ اور آپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام کو بیویوں کی ضرورت تھی، اور تمام کی شادیاں ہوئی اور ان کو بچے بھی ہوئے۔ تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام آل و اولاد والے تھے۔ میں نہیں کہتا یہ بات، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب کی بیویاں تھیں، سب کی ذریت تھی، سب کو آل و اولاد تھے۔ اور آپ تو سنتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے ہم اور آپ اولاد ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ آپ دیکھیے تمام انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں کو پڑھیے تو آپ کو ان کے آل و اولاد کے بارے میں علم ہوگا۔ اولاد کا ہونا یہ صرف نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، یا بیوی کا ہونا، شادی کرنا، یہ بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی رسول، جتنے بھی نبی آئے، سب کی شادیاں ہوئیں، سب کو آل و اولاد تھے۔ اس کی دلیل ہم نے قرآن سے اخذ کر لیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اب بشر تھے، بشری تقاضے کی ضرورت تھی، شادی آپ نے کی، آپ سے پہلے کے انبیاء علیہ السلام نے شادیاں کی۔ سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ شادیاں کی، یا آپ سے پہلے کے انبیاء علیہ السلام نے بھی ایک سے زیادہ شادیاں کی؟ تو سیرت کی کتابوں کو پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کئی ایک نبی ایسے ہیں جن کی شادیاں ایک سے زائد ہوئی، ایک سے زائد شادیاں انہوں نے کی۔ جیسے کہ ہم مشہور نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ہم اور آپ جانتے ہیں، جو مشہور ہے ان کی 2 شادیوں کے تعلق سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان جانتا ہے، ہر مسلمان کو علم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 شادیاں ہوئی تھی، اور بھی شادیاں تھیں، لیکن 2 شادی تو مشہور ہے جو ہر شخص کو معلوم ہے، ہر کس و ناقص کو معلوم ہے، ہر شخص کو معلوم ہے۔ تو یہ اعتراض بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد شادیاں نہیں کی، بلکہ آپ سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام نے اس دنیا کے اندر آئے، ان لوگوں کی بھی شادیاں ہوئی اور ایک سے زائد ہوئی۔ اب جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد شادیاں کیوں کی، تو اس کا جواب تو اگر بالکل آپ کو سمجھ میں آ جائے بالکل سہل انداز سے، تو میں 2-3 سوال رکھتا ہوں اور پھر اسی سے ہم جواب لے لیں گے آپ کے سامنے۔ 3 نقطہ کو بنیادی طور پر آپ ذہن میں رکھیں، 3 نقاط ہیں، تینوں پر غور کریں، جواب بالکل آپ کے ذہن میں تیار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پہلا سوال میرے طرف سے یہ ہے، یہ نقطہ سمجھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض ہے کہ آپ شہوانی لذتوں کی وجہ سے زیادہ شادیاں کرتے تھے، یا آپ نے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے،
اپنی شہوت کی لذت کے لیے زیادہ شادیاں کی. یہ اعتراض ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ تو ایک سوال میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے، اس سوال کے اندر ہی جواب ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلا بنیادی نقطہ ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہوت کے لیے، لذت کے لیے شادی کیا ہے تو 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بوڑھی عورت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ نے شادی کیوں کیا؟ ایک نوجوان لڑکا ایک بوڑھی عورت سے شادی کر رہا ہے. اگر آپ کو لذت کی ضرورت تھی، شہوت کی ضرورت تھی اور آپ نے شہوت کی تکمیل کے لیے شادی کیا تو بالکل آپ کے ذہن میں یہ جواب تیار ہو جانا چاہیے کہ کوئی بھی نوجوان لڑکا کسی بوڑھی عورت سے شادی نہیں کرے گا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا. بنیادی نقطہ ہے پہلا. نمبر 2، ہم سب کو معلوم ہے کہ جب تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا کے اندر زندہ رہیں، تقریباً 50 سال کی عمر ہو گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اس وقت تک آپ نے کسی عورت سے شادی نہیں کیا. کسی عورت سے شادی نہیں کیا. ذہن میں رکھیے بات کو کہ 50 سال کی عمر ہے اور بیوی بوڑھی ہے اور آپ کوئی دوسری شادی نہیں کر رہے ہیں. اس کے اندر ہی جواب ہے کہ اگر آپ نے لذت کے لیے شادی کیا تو ایک بوڑھی عورت کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو بوڑھا کر لیا، لیکن آپ نے دوسری شادی کیوں نہیں کیا؟ اگر آپ لذت کے لیے کرتے تو ظاہر سی بات ہے، ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شادی ضرور کرتے. کیا آپ کو رشتے کی کمی تھی؟ آپ کو کفار مکہ نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا؟ نہیں، انکار نہیں کیا تھا. سیرت کی کتابوں کو پڑھیے، وہ تو 3 تحفہ لے کر آئے تھے کفار مکہ. ایک تو کہا تھا کہ عرب کے جس خوبصورت لڑکی سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں آپ کہیے، ہم شادی کروا دیتے ہیں. دولت جو چاہتے ہیں مانگ لیجیے، ہم آپ کے سامنے دولت کے انبار لگا دیتے ہیں. حکومت حاکم بننا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ میں پورے عرب کے قبیلوں کا حاکم بن جاؤ، تو آپ کہیے میں آپ کو حاکم مان لیتا ہوں. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں شرطوں کو ٹکرا دیا تھا. آپ چاہتے تو اگر لذت ہی کی تکمیل ضروری تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس آفر کو ضرور آزماتے اور کہتے کہ ٹھیک ہے مجھے فلاں قبیلے کے لڑکی سے شادی کر دو. لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. یہ جواب ہے کہ آپ نے لذت کے لیے شادی نہیں کیا ہے. کوئی نہ کوئی حکمت ہے، ہم آگے بیان کریں گے حکمت کیا ہے. پہلے یہ بنیادی 2 نقطے ہو گئے. ایک تو بڑھاپے کی عمر کی لڑکی عورت سے ایک نوجوان لڑکا نے شادی کیا ہے، اور جب تک وہ عورت زندہ ہے تب تک آپ نے دوسری شادی نہیں کی. تیسرا بنیادی نقطہ ذہن میں رکھیے آپ. تیسرا بنیادی نقطہ ہے، آپ دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی بھی شادیاں کی، چاہے 50 سال کی عمر کے بعد ہی کیوں نہ ہو، جتنی بھی شادیاں کی سب کے سب سیبہ ہیں. صرف ایک ہی باقرہ ہے، ایک ہی باقرہ ہے، کنواری ایک ہی لڑکی ہے جس سے آپ نے شادی کیا ہے. باقی تمام کے تمام، کسی کی 2 بار شادی ہو چکی ہے، کسی کی 1 بار شادی، سب مطلقہ ہے یا متوفہ ہے، بیوہ ہے. تمام کے تمام خواتین ایسی ہیں جو آپ کے عقد نکاح میں ہیں. سمجھ لیجئے 10 عورت ایسی ہے جو بیوہ ہے، 10 عورت ایسی ہے جو بیوہ ہے، صرف ایک ہی باقرہ ہے. جبکہ آپ باقرہ عورت سے شادی کی ترغیب صحابہ کو دے رہے ہیں. صحابہ کو کیا کہہ رہے کہ شادی کیا کرو تو باقرہ سے، کنواری لڑکی سے شادی کیا کرو. لیکن خود شادی کس سے کر رہے ہیں؟ آپ شادی کر رہے ہیں ایک سیبہ عورت سے، بیوہ عورت سے، مطلقہ عورت سے، متوفہ عورت سے، جس کے شوہر مر چکے ہیں یا طلاق مل چکا ہے کسی عذر کی بنیاد پر، ایسی عورت سے شادی کر رہے ہیں. لیکن جب تعلیم دے رہے اپنے صحابہ کو تو کیا کہہ رہے
کہ باکرہ عورت سے شادی کیا کرو۔ میں ایک حدیث بتاتا ہوں آپ کو، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، نبی علیہ السلام نے ان کے چہرے پر خوشبو کے آثار کو دیکھے۔ دیکھنے کے بعد کہا کیا ماجرا ہے جابر، شادی کر لیا؟ تو کہا کہ ہاں نبی علیہ السلام میں نے شادی کر لیا ہے۔ اسی طریقے کا ایک اور واقعہ ہے، عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ بھی معاملہ یہی تھا۔ کہا کہ ہاں میں نے شادی کر لیا اللہ کے نبی علیہ السلام۔ کہا کس سے کیا شادی؟ کہا اللہ کے رسول میں نے ایک سیبہ عورت سے شادی کر لیا۔ سیبہ جس کی شادی ہو چکی ہو۔ کہا میں نے سیبہ عورت سے شادی کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے باکرہ عورت سے شادی کیوں نہیں کیا، کنواری لڑکی سے شادی کیوں نہیں کیا؟ وہ تم سے کھیلتی، تم اس سے کھیلتے، کیوں نہیں کیا وہاں پر؟ دیکھیے اس حدیث کی بڑی پیاری حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام تعلیم یہ دے رہے صحابہ کو، اپنے صحابہ کو، کہ تم باکرہ عورت سے شادی کرو۔ سیبہ سے شادی نہیں کرنے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن سیبہ عورت سے شادی کرنے کی ترغیب ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کو یہ معلوم تھا، فرض کر لیجئے اگر معلوم تھا کہ باکرہ عورت سے زیادہ لذت پوری ہوتی ہے، خواہشات کی زیادہ تکمیل ہوتی ہے، اور آپ کا مقصد بھی لذت کی وجہ سے شادی کرنا تھا، تو نبی علیہ السلام نے باکرہ سے اپنی شادی کیوں نہیں کیا؟ سیبہ سے آپ نے شادی کیوں کیا؟ یہ تین بنیادی نقطے آپ ذہن میں رکھیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جواب تیار ہے آپ کے ذہن میں، اور آپ جواب دے سکتے ہیں کہ آپ کی شادی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے عمر 25 اور 40 سال کا وقفہ بڑا گہرا 15 سال کا ہے، آپ شادی فرما رہے ہیں۔ دوسرا نقطہ کہ جب تک زندہ ہے یہ بیوی آپ نے شادی نہیں کیا، اور اس کے بعد تیسرا نقطہ جتنی بھی شادیاں کی آپ نے 50 سال کے بعد شادی کی۔ عام طور پر 50 سال کے بعد انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، اور 60 سال 63 سال کی عمر ہو جائے تو اور زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد جتنی بھی شادی آپ کی ہوئی سوائے ایک کے سب سیبہ ہے، سب کے سب سیبہ ہے۔ بالکل بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ اعتراض فسڈی ہے، اس اعتراض کی کوئی حقیقت اسلام کے اندر نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک سے زیادہ شادیاں کی ہیں، تو کیوں کی ہے؟ وجہ کیا تھی کہ آپ نے 11 شادیاں کر لی؟ کیا معاملہ تھا؟ کیوں ضرورت پڑی آپ کو؟ جب آپ 50 سال تک، یہ اعتراض میرے طرف سے ہے کہ جب آپ 50 سال تک ایک بیوی کے ساتھ رہ سکتے ہیں، تو بقیہ جو 10 سال کا وقفہ ہے اس میں آپ نے شادیاں کیوں کی؟ تو اس اعتراض کا جواب بھی بڑے اچھے انداز سے علماء نے دیا ہے، اور آپ کتاب و سنت کو پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ نبی علیہ السلام کی شادی کے اندر بھی اصل میں نبوت کے دعوے تھے۔ آپ نے تبلیغ کیا، آپ نے شادی اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہرگز نہیں کیا، آپ نے نبوت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا جائے، لوگوں تک اس کو عام کیا جائے، اس کے لیے کیا۔ یہاں پر آپ 4 بنیادی نقطے کو ذہن میں رکھیں۔ نبی علیہ السلام نے جو 11 شادیاں کی، اس کے اندر سب سے پہلی حکمت ہے تعلیمی حکمت۔ محمد علی صابونی صاحب جو عرب کے مشہور محدث گزرے، ان کی ایک کتاب ہے کہ نبی علیہ السلام کی 1 سے زائد شادیاں کیوں، اس کے اندر اس کو بڑا مفصل انداز سے بیان کیا گیا۔ تو کہا کہ اس کے اندر سب سے پہلی حکمت تعلیمی حکمت ہے، تعلیمی حکمت ہے، اور تعلیمی حکمت کس کے لیے ہے؟ زیادہ شادی کرنے کی وجہ سے آپ نے نبوت کی تعلیم کو عورتوں کے اندر عام کیا۔ اب جانتے ہیں کہ ہم لوگ سب سمجھتے ہیں کہ عورت کے مخصوص مسائل ہوتے ہیں، مخصوص مسائل ہیں، کیسے حیض، نفاس، اور بہت سارے مسائل ایسے ہیں جس کے اندر مردوں سے امتیاز حاصل ہے، مردوں سے ممتاز ہے، ان کے مسائل الگ ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کی صفت کیا تھی
صحیح بخاری اور مسلم کے اندر متفق علیہ روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت شرمیلے تھے. کیا تھے؟ بہت شرمیلے تھے. اس قدر شرماتے تھے کہ آپ ایک کنواری لڑکی جو ہوتی ہے نا، جو شرمیلی ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ آپ با حیا تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے شادی اس لیے کیا تاکہ تعلیم کو، عورتوں کے جو مخصوص مسائل ہے، عورتوں سے سمجھایا جائے، اور ایسے معلمات کو، ایسے داعیات کو، ایسے داعیہ کو تیار کیا جائے جو عورتوں کے اندر اسلام کی اور شریعت کی تعلیم کو عام کرے. اب کہیں گے ایسا کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ تو میں ایک دلیل دیتا ہوں. ایک عورت آتی ہے، انصاریہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتی ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ بھی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں حائض ہو جاؤں، حائضہ ہو جاؤں اور میں طہارت لوں، نہاؤں، غسل کروں تو کیسے کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، کستوری لگی ہوئی روئی لو اور اس سے طہارت حاصل کر لو. اس نے پھر یہی سوال کیا کیونکہ سمجھ میں نہیں آیا اسے. پھر سوال کیا، پھر سوال کیا، پھر سوال کیا، پھر سوال کیا. 4 مرتبہ اس نے پوچھا. چاروں مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی جواب دیا کہ کستوری لگی ہوئی روئی لے لو، یعنی خوشبو والی روئی لے کر کے اس سے صاف کر لیا کرو اور اس سے طہارت حاصل کر لیا. اس عورت کو سمجھ میں نہیں آیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھی مرتبہ کہا کہ سبحان اللہ، اسی طریقے سے طہارت حاصل کرو. آگے کچھ نہیں کہا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سن رہی تھی اس کے سوال کو. دونوں کے اندر جو بات چل رہی تھی اس کو سن رہی تھی. حضرت عائشہ نے اس کو اپنے طرف کھینچ لیا اور کھینچنے کے بعد کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کستوری لگے ہوئی روئی کو اپنے شرمگاہ کے پاس لے جا کر خون کو اچھی طریقے سے صاف کرو اور اس کے بعد غسل کر لو. اس عورت نے سمجھ لیا. اگر یہ معلمات تیار نہیں ہوتے، اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں پر موجود نہیں ہوتی اور بحیثیت بیوی موجود نہیں ہوتی، تو آپ کو معلوم ہے کہ اس عورت کا جو سوال کر رہی ہے، یہ اس کو تشفی بخش جواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے نہیں ملتا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھل کر یہ نہیں کہہ سکتے ایک عورت سے، عام عورت سے، ایک محرم عورت سے جو آپ کے لیے حرام ہے، اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس طریقے سے غسل کرو. ہم بھی نہیں کہہ سکتے، آپ بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ اپنی بیوی کو کہہ سکتے ہیں، بیوی کو تعلیم دے سکتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی کیا. اور بھی بہت ساری مثالیں، ام سلمہ کی مثال ہے، آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بیوی زیادہ ہونے کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت کے احکام کو لوگوں تک بڑی آسانی سے پہنچا دیا، بڑی آسانی سے پہنچا دیا اور بڑے اچھے انداز سے پہنچا دیا. اور آپ کو یہ بھی بات معلوم ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو فقاہت تھی، فہم تھی، وہ بڑے بڑے صحابہ پر فوقیت رکھتا تھا. بڑے بڑے صحابہ حضرت عائشہ کے پاس آ کر دین سیکھا کرتے تھے. فقیہ میں، عورتوں میں سب سے زیادہ حدیث کی روایات کرنے والے جو مکثرین صحابہ ہیں، جس نے سب سے زیادہ حدیثوں کو نقل کیا ہے، ان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دوسرا مقام حاصل ہے. حضرت ابو ہریرہ کے پاس دوسرے نمبر پر حضرت عائشہ کا نمبر آتا ہے. اتنی بڑی فقیہہ تھی اور دین کے مسائل کو بڑے آسانی سے حل کر لیا کرتی تھی. تو چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیر نگرانی علم حاصل کیا تھا. استاذ بھی کون تھے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستی استاذ بن رہے ہیں تو شاگرد بھی اسی طریقے کا ہونا چاہیے. تو ایک تعلیمی مصلحت ہے، تعلیمی حکمت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سے زائد شادیاں کی. وقت نہیں ہے، نہیں تو میں 2-4 مثالیں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں. میرے پاس PDF ہے، اگر کسی کو لگے تو انشاءاللہ میں اس کو پورا PDF آپ کے ہاتھ میں دے دوں گا. انشاءاللہ درس کے بعد آپ ہم سے رابطہ کریں، یہ پورا میں آپ کو دے دوں گا. دوسرا حکمت کیا ہے؟ دوسرا پہلو کیا ہے؟ تشریعی پہلو ہے. تشریعی پہلو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں، صحیح سے سمجھ لیں، زمانے جاہلیت میں ایک رواج تھا کہ لوگ غلام بناتے تھے ایسے لوگوں کو جن کا کوئی ماں باپ یا کوئی اس کی وراثت کا علم نہیں ہوتا تھا. بالکل انجانے لوگوں کو غلام بناتے تھے
اور اس کو کیا کرتے تھے؟ اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس بھی ایک غلام تھا زید بن حارث، اور اس کو لوگ زید بن محمد بلایا کرتے صلی اللہ علیہ وسلم، زید بن محمد کے نام سے مشہور تھے۔ نبی علیہ السلام نے، اور یہاں پر کیا تھا کہ وراثت میں، نکاح میں، طلاق میں، یہ ساری چیزوں میں ان کو حصہ ملتا تھا، اور اپنے بیٹے کی طرح اس کو ایک مقام حاصل ہوتا تھا، ایک مقام بیٹے کی طرح حاصل ہوتا تھا۔ اس کی بیوی سے سسر جو ہے یعنی باپ ہے وہ شادی نہیں کر سکتا تھا، یہ رواج تھا عام طور پہ زمانے جاہلیت پر۔ ایک مستشرقین کی طرف سے غلام پر بھی اعتراض ہے کہ غلام اسلام غلامی کو حکم دیتا ہے، انشاءاللہ اس کو میں نے اس کا بھی جواب تیار کیا ہے، اس کو بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اسلام غلامی کو کبھی پسند نہیں کیا ہے، اسلام غلامی تو چاہتا ہی نہیں ہے، اور غلامی کا خاتمہ اسلام کے آنے کے بعد ہوا اس دنیا کے اندر سے، انشاءاللہ اس سے ہم جڑیں گے۔ تو تشریع حکم میں یہ تھا کہ وہ لوگ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں کرتے تھے۔ معاملہ کیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے بھی وہی کیا جو زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا، اور آپ کے پاس کوئی شرعی حکم اس وقت موجود نہیں تھا۔ آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کی شادی اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب بنت جہش سے کر دیا۔ غلام ہے ایک طرف، اور ایک طرف قبیلے قریش کی ایک لڑکی آزاد ہے، دونوں کے اندر تفصیل سے نہیں، دونوں کے اندر انبن ہونے لگی، اور معاملہ اس قدر بڑھ گیا کہ طلاق کے معاملات آ گئے۔ حضرت زید نے ان کو طلاق دے دیا۔ نبی علیہ السلام نے طلاق کے بعد عدت جب ختم ہوئی تو اس سے شادی کر لیا، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے شادی کر لیا۔ یہاں پر کیا حکمت ہے؟ اس کو بیوی بنانے کے پیچھے کیا معاملات ہیں؟ آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے زمانے جاہلیت کا جو تشریعی حکم تھا کہ غلام انسان کا بیٹا ہوتا ہے، اس کا خاتمہ کر دیا اور کہا کہ بیٹا نہیں ہو سکتا، بیٹا تو وہی ہے جس کو تمہارے بطن سے جنا گیا ہے۔ اگر یہ معاملات نہیں ہوتا، حضرت زینب بنت جہش کی شادی آپ سے نہیں ہوتی، تو آپ سمجھیے کہ یہ جو تشریعی حکم تھا، زمانے جاہلیت کا جو رواج تھا، ایسا چلتا رہتا اور یہ چیزیں سامنے نہیں آتی۔ تو ایک تشریعی حکمت بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے زیادہ شادیاں کی ہیں، اور بھی باتیں ہیں۔ اس کے بعد ایک ہے جو معاملہ ہے وہ ہے سیاسی حکمتیں۔ سیاسی حکمتیں کیا ہے؟ تو آپ ذہن میں رکھیے کہ سیاسی حکمتیں یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بعض شادیوں کو تعلیف قلب کے لیے کیا ہے، قبیلے کو اپنے طرف مائل کرنے کے لیے کیا ہے کہ قبیلہ مائل ہو جائے گا تو اسلام کے لیے بڑا معاون ثابت ہونے والا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں میں، آپ نے قبیلے بنو مستلق کی سردار حارث کی بیٹی حضرت جویریہ سے شادی کیا۔ کیسے شادی کی؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک جنگ میں قید ہو کر آئی، نبی علیہ السلام نے اس کی آزادی کو مدعا بنایا اور کہا کہ مجھ سے شادی کر لو، پیش کیا اپنے آپ کو، اس عورت نے شادی کر لیا، حضرت جویریہ نے نبی علیہ السلام سے شادی کر لیا۔ اب جب نبی علیہ السلام نے شادی کر لیا تو مسلمانوں کے اندر یہ خبر عام ہو گئی، حدیث پڑھ رہا ہوں میں، مسلمانوں کے اندر عام ہو گئی کہ نبی علیہ السلام نے حضرت جویریہ سے شادی کر لیا ہے، اور قبیلے بنو مستلق سے آپ کا سسرالی رشتہ قائم ہو گیا ہے۔ میں آپ کے سسرال کے لوگوں کو قید میں کیسے رہ سکتا ہوں؟ تمام جو قیدی آئے تھے وہاں پر تمام کو مسلمانوں نے رہا کر دیا، آزاد کر دیا۔ اب یہ آزاد کر دیا، جب یہ لوگ آزاد ہو کر اپنے قبیلے کے اندر پہنچے تو قبیلے بنی مستلق نے دیکھا کہ ارے اتنے مہربان لوگ ہیں کہ اپنے سسرال والوں کی اتنی عزت کرتے ہیں، اتنی تکریم کرتے ہیں، تو انہوں نے پورا کا پورا قبیلہ آیا اور پورا کا پورا قبیلہ اسلام قبول کر لیا۔ تو اب دیکھیے کہ حضرت جویریہ کی شادی اگر خواہشات تکمیل کے لیے تھی تو یہ قبیلہ اسلام قبول نہیں کرتا تھا، قبیلہ اسلام قبول نہیں کرتا تھا، لیکن نبی علیہ السلام کے دل پر وحی کا القاء ہوتا تھا، اور یہ ساری چیزیں وحی منزل من اللہ تھی۔
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکمت معلوم تھی کہ اگر جویریہ سے شادی کر لیا گیا، اپنی جوزیت میں رکھ لی گئی اس عورت کو، تو ممکن ہے کہ اس کا قبیلہ اسلام قبول کر لے، اور ایسا ہوا کہ پورا کا پورا قبیلہ اسلام قبول کر لیا۔ ایک آخری حکمت ہے، اس کے بعد بات ختم کر لیں گے۔ آخری حکمت معاشرتی حکمت ہے کہ ایک انسان سماج کو کیسے جوڑے رکھے، سماج کو کیسے جوڑا جا سکتا ہے۔ تو سماج کے جوڑنے کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے بھی شادی کیا، اور اپنے قبیلوں کو جوڑے رکھنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ نے شادی کیا۔ یہاں پر حکمت کیا ہے؟ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جب انسان ایک سے زائد شادی کرتا ہے تو اس کی رشتہ داریاں بڑھتی ہے اور اس سے قرب حاصل ہوتا ہے، معاشرے کا نظام اس قدر بن جاتا ہے کہ انسان ایک دوسرے کی تعاون کرنے لگتا ہے، مدد کرنے لگتا ہے۔ حضرت ابو بکر کی بیٹی سے شادی کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، قبیلے قریش کو آپس میں جوڑ دیا۔ اس سے پہلے یہ مختلف تھے، ایک دوسرے سے جنگ کرتے تھے، اس سے پہلے ان کی جنگ ہو چکی تھی جس کو جنگ فجار کے نام سے جانا جاتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس میں شریک تھے، جوڑ دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور حضرت ابو بکر کی بیٹی سے شادی کر کے آپ نے یہی کام کیا کہ اس کو بھی قریش کے قبیلے سے قریب تر کر دیا۔ انصاف کے ساتھ، تفصیل کا موقع نہیں ہے، وقت زیادہ ہو رہا، انصاف کے ساتھ کہیے آپ اور ہم، صرف میں نے کسی غیر مسلم کے لیے جواب تیار نہیں کیا ہے، یہ آپ کے لیے جواب ہے۔ آپ دیکھیے، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواہشات کی تکمیل کے لیے، لذت کے لیے شادی کیا ہے، تو یہ جو سارے فائدے ہوئے ہیں اسلام کو، یہ ہوتے تھے؟ نہیں ہوتے تھے، بالکل نہیں ہوتے تھے۔ اسلام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی کی وجہ سے، جو ایک سے زائد آپ نے شادیاں کی ہیں، اس سے بہت سارے فائدے ہوئے، بہت سارے فائدے ہوئے، اور بہت سارے حکمتیں ہیں۔ میں نے مجموعی طور پر پہلی حکمت تعلیمی حکمت، ایسے دعات کو تیار کیا جائے جو عورتوں کے اندر تعلیم کو عام کرے۔ دوسری حکمت تشریعی حکمت ہے، زمانے جاہلیت میں جو رواج چلتا تھا اس کا خاتمہ ہو جائے، اور غلام غلام ہی رہے، وہ بیٹا نہیں بن سکتا ہے۔ تیسرا جو حکمت، سیاسی حکمت، جو حضرت جویریہ کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور ایک معاشرتی حکمت، جو معاشرے کو کس طریقے سے انسان جوڑ سکتا ہے، ربط بڑھا سکتا ہے، اور آپ ہم ہر ایک شخص ایک دوسرے کا کیسے تعاون کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو خیال میں رکھا اور ایک سے زائد شادیاں کی۔ اب پہلے والے سوال پر قائم رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی جتنی بھی کی ہے وہ کسی نہ کسی حکمت کے پس منظر کیا ہے، آپ کی لذتوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح اسلام کی سمجھ اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام ایمان سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب خاتمہ فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔